اشرح صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب العالمین۔ محترم سجاء الدین فہد صاحب CSE SIU انڈیا، اور محترم منور حسین صاحب زونل پریزیڈنٹ SIU گجرات، اور تمام زونل و مقامی ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات جب نوجوانوں کے چیلنجز کی ہو تو اس فہرست میں ڈیجیٹل ایڈکشن، اس طرح کی چیزیں باب اول میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ابھی مبشر بھائی نے بھی بتائی چیزیں، فیصل بھائی نے بھی بہت سی چیزیں بتائی، کیا کیا نقصانات ٹیکنالوجی سے جھیلے جا رہے ہیں، اور ہم بھی اس چیزوں میں ملوث ہیں۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ وہاں سے کیسے آئیں باہر، اس غلامی سے کس طرح سے آزاد ہوں، ریکلائم کس طرح کریں اپنے فوکس کو اس تعلق سے۔ تو جب 2007 میں اسٹیو جابس جو فارمر CEO ہیں اس کے ایپل کے، انہوں نے جب iPod انٹروڈیوس کیا، کمیونیکیشن اور میوزک سسٹم ان دونوں کو مرج کر کے ایک iPod انٹروڈیوس کیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمیونیکیشن کے لیے ہم ٹیلی فون وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، اور اس طرح جو میوزک وغیرہ ہے ان کے لیے ہم ریڈیو وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ لیکن 2007 کے آس پاس اس طرح کو مرج کر کے اور ایک ایجاد کیا، پھر اس میں ایڈیشن ہوتے گئے، فیچرز پہ فیچرز ایڈ ہوتے گئے، اور 17 کے آس پاس کچھ اس طرح سے بنانے کی کوشش کی گئی اس کو کہ لوگ اس سے چمٹے رہیں اور ان کے اٹینشن کے ذریعے ہم اپنا پیسہ کماتے رہیں، اس طرح کی چیزیں آئیں۔ تو جب یہ چیزیں باہر میدان میں آئیں تو جب یہ ضروری ہوا کہ ڈیجیٹل منیملسٹ بنا جائے، ان ساری چیزوں سے نکلا جائے، تو وہیں سے پھر یہ چیز وجود میں آئی۔ پھر اس کے بعد یہ کووڈ پینڈیمک آیا، اور جس کے چلتے تمام چیزیں جب آن لائن ہو گئیں، تو آن لائن کے چلتے بھی ہم نے دیکھا پھر کیا نقصانات کووڈ میں ہم کو جھیلنے پڑے، جو مجبوری جی تھی، جو اس نے کیا غلط شکل لے لی ہماری، جس کے بغیر اب جینا محال ہو گیا ہمارا۔ گویا وہ اس طرح بن گئی کہ ایک صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ٹیلی فون، موبائل یا اسکرین گیجٹس وغیرہ جو ہیں وہ آکسیجن کی طرح ہیں، وہ ہم جس طرح آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے اس طرح ان گیجٹس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ سوشل سائنس میں یہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان بنیادی چیز ہیں، تب اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی چاہیے، وہ ہے فون۔ روٹی کپڑا مکان اور فون، یہ 4 چیزیں ہم ایڈ کرنی چاہیے بنیادی ضرورت کے اندر۔ تب سوال یہ آتا ہے یہ کس طرح سے اس کو کم کیا جائے، کیسے ڈیجیٹل منیملسٹ بنا جائے۔ تو ڈیجیٹل منیملسٹ کی جو تھیوری ہے، ایک فلسفی ہے، اس کو انٹروڈیوس کی ہے کارل نیوپورٹ نے، اپنی کتاب انہوں نے 2019 میں ایک شائع کی، ڈیجیٹل منیملسٹ ان دا نوئزی ورلڈ، اس طرح سے کچھ نام سے کتاب ہے۔ تو ایکچولی وہ فلسفی کیا ہے، آن پیپر وہ کیا بات کہتے ہیں فلسفی کو لے کر، تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح دیتے ہیں: ڈیجیٹل منیملزم از اے فلسفی آف ٹیکنالوجی یوز where you focus your online time on a small number of carefully selected and optimized activities that strongly support the things you value most, and then happily miss out on everything else۔ مطلب ڈیجیٹل منیملزم ٹیکنالوجی کے استعمال کا ایک ایسا فلسفہ ہے جہاں آپ اپنے آن لائن وقت کو احتیاط سے منتخب کردہ اور آپٹیمائزڈ سرگرمیوں میں ایک چھوٹی سی تعداد پر مرکوز کرتے ہیں، جو ان چیزوں کی مضبوطی سے حمایت کرتی ہے جن کے لیے آپ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جو آپ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ریئل لائف سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ان چیزوں کو حمایت کرتی ہے وہ، اور پھر خوشی سے باقی تمام چیزوں سے دوری کرتے ہیں، ان چیزوں کو الگ کرتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کو ہیپینس دیتی ہیں، خوشی دیتی ہیں فزیکل لائف میں، ان چیزوں کو قریب کرتی ہے۔ تو یہ ایک فلسفی، مطلب شارٹ میں ہم کہیں تو کم سے کم استعمال اور شعوری استعمال، جو یہ ہمارا ٹاپک ہے، ڈیجیٹل منیملزم اینڈ مائنڈفل کنزمپشنز۔ تو کیسا کیا جائے؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہماری کچھ فون کی سیٹنگز ہیں، اور دوسرا ہم فزیکل لائف میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔
تو फ़ون کے تعلق سے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں फ़ون کے اندر؟ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز اور، عادتیں سدھارنے کے تعلق سے، مطلب یہ ایک ہماری عادت ہو گئی ہے اب کہ ہم اس میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور زیادہ اوور اسکرین کرتے ہیں، اور ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے ہمارا ان چیزوں پر، ایڈکشن ہو گیا ہے ہم کو ان چیزوں کا، تو لت لگ گئی ہے۔ تو اس تعلق سے جیمس کلیئر اپنی کتاب ایٹامک ہیبٹس میں بات لکھتے ہیں کہ ان کی پوری کتاب کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ڈسٹریکشن کو پہچانیں، کیا ڈسٹریکشن ہے آپ کے، کون سی چیزیں آپ کو اس طرف راغب کرتی ہیں، کون سے سائن ہیں وہ، اور دوسری چیز یہ کہ ان کو اپنے سے دور کریں، ان ڈسٹریکشن سے باہر آ جائیں تاکہ آپ کو سائن ہی نہ ملے اور آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ تو اسی سے ملتے جلتے ہی کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو ڈیجیٹل منیملسٹ میں کرنی ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے انسٹال ڈسٹریکٹیو ایپس۔ ہمارے فون میں جو ایپس ہیں تو یہ پہچانیں کون سے ایپس ہم کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم جو ہم فراغت کا وقت ہے ہمارا، کون سے ایپس ہیں۔ مثال کے طور پر انسٹاگرام سے کام نہیں آتا لیکن لے لیا اس لیے کیونکہ سب چلاتے ہیں، اور اس پہ پھر فراغت کا وقت ہم ریل اسکرول کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ڈسٹرکٹیو ایپس ہیں ان کو انسٹال کریں، ہے نا۔ تو پہچانیں کون سے ایپس ہیں اور جو ڈسٹرکٹیو ایپس ہیں ان کو انسٹال کریں، ہے نا۔ ڈسٹرکٹیو ایپس میں یہ بھی کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں نہیں آتا ہے وہ، مطلب انسٹاگرام کی میں نے ایک سمپل مثال دے دی، میرے خیال سے وہ کوئی اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا ہے وہ، جتنا میرا جو تجربہ ہے، حالانکہ میں چلاتا نہیں ہوں اس کو۔ تو ایک تو یہ انسٹال کر دیں اس کو، ان ایپس کو، ان اپلیکیشنس کو۔ دوسری چیز جو کریں ہم، میوٹ یور نوٹیفیکیشنس، ہماری نوٹیفیکیشنس، ہم کسی کام کے لیے بیٹھے، بڑی فرصت میں بیٹھے اور نوٹیفیکیشن آئی، ہم ترنت سوئچ کر لیتے ہیں اپنی چیزیں، تو اپنی نوٹیفیکیشنس کو میوٹ کریں، ہے نا۔ اب نوٹیفیکیشن کو میوٹ کرنا یہ بھی ایک فوکس کو ریکلائم کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا۔ ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں اور نوٹیفیکیشن آتی ہے تو ہم سیدھا ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں، کیا آیا نوٹیفیکیشن میں، واٹس ایپ آیا ہے کیا، انسٹاگرام پر کچھ نوٹیفیکیشنس آئی یا کیا آیا، اس طرح کی چیزیں۔ تو نوٹیفیکیشنس کو میوٹ کریں۔ دوسرا ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن آپ کو آن ہی کرنی ہے تو کچھ خاص ایپس کی جو آپ کو بہت ضروری ہیں، جیسے پریکٹیکلی بتاؤں میں ٹیکسٹ پر زیادہ چیٹنگ نہیں کرتے، کچھ ایمرجنسی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، تو اس طرح کی چیزیں، یا پھر واٹس ایپ وغیرہ ہو گیا۔ واٹس ایپ کے اندر بھی ایک چیز اور یہ کہ بہت سارے گروپس ہوتے ہیں ہمارے، اور دھڑا دھڑ میسج پہ میسج، نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشنس آتی ہیں، تو ان نوٹیفیکیشنس کو ہی صرف آن رکھیں جو ہمارے کام کی ہیں، اور باقی ساری میوٹ کریں۔ ابھی ایک واٹس ایپ کے اندر ایک نیا فیچر ہے مینشن یو والا، کہ آپ کو کوئی مینشن کرے گا تب نوٹیفیکیشن آئے گا آپ پہ، تو اس کو اوکے کریں، میرے خیال سے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے وہ چیز۔ پھر اس کے بعد یہ DND موڈ اور فوکس موڈ، یہ بھی فونز کے اندر آتے ہیں۔ فیصل بھائی نے بھی ایک طرف اشارہ کیا، سائلنٹ وغیرہ کر دینا، اسی سے ملتے جلتے اسی کے دو بچے ہیں، یہ DND موڈ اور فوکس موڈ۔ میٹنگس میں بیٹھے ہیں، آن لائن میٹنگس میں بیٹھے ہیں، تو اپلیکیشنس کو ہم DND موڈ پر ڈال دیں، اپلیکیشنس کو فوکس موڈ پہ ڈال دیں، فون کو DND موڈ پر کر دیں، ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پر، ہے نا۔ اس کا آپ شیڈیول بھی کر سکتے ہیں۔ شیڈیول کس طرح کریں کہ آج مثال کے طور پر مجھے 10 دن پہلے بتایا گیا تھا کہ آج پروگرام میں آنا ہے، تو میں 10 دن پہلے ہی طے کر لوں کہ 13 تاریخ کو 10 بجے مجھے پروگرام میں جانا ہے، تو وہاں میں طے کر لوں، تو آٹومیٹکلی 10 بجے وہ میوٹ ہو جائیں گی چیزیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریک یور ٹائم اسکرین۔ ٹریک اور ٹائم اسکرین کے تعلق سے ایک بات کہ ہم تنظیم میں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے عمل کے اندر امپرومنٹ چاہتے ہیں تو اپنا جائزہ لیں، رات میں بیٹھیں اور جائزہ لیں اپنے کیا کیا کام غلط کیے، کیا کیا صحیح کیا، اور اگر غلط کیے ہیں، جو ٹھیک نہیں کیے، مناسب کام نہیں کیے ہیں، تو ان کو کس طرح آپ سدھار سکتے ہیں، کس طرح آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں۔ جائزہ لیتے ہیں تبھی ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح سے اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ٹریک اور اسکرین ٹائم، اپنے اسکرین ٹائم کو ٹریک کریں۔ تو جب ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور کتنا ہم پروڈکٹیو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور کتنا ہم جو ہے فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں، فضول ٹائم جو ہے ہم نکال رہے ہیں اس میں، ہے نا۔ تو اس میں بھی اسکرین ٹائم کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں، یا تو آپ ہوم اسکرین پہ رکھیں اس کو، آپ اوپن کریں گے اور ترنت سامنے آ جائے گا، آپ نے 4 گھنٹہ یوز کیا، آپ نے 5 گھنٹہ یوز کیا، ہے نا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن ٹائپ ہوتا ہے وہ، کہ آپ 5 منٹ پہ آپ کو ریمائنڈر آتا ہے،
کہ آپ نے اتنا یوز کیا، آپ نے اتنا یوز کیا، آپ نے اتنا یوز کیا، تو اس سے بھی آپ اپنے ٹائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ پھر ہے فیصل بھائی نے بھی ایک چیز بتائی کہ لمٹ لگانا۔ مان لو مجھے ایکس چلانا ہے، ٹویٹر چلانا ہے کچھ خاص کام کے لیے، کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے، کچھ کانٹینٹ وغیرہ کنزیوم کرنے کے لیے، تو میں یہ ٹائم لمٹ طے کروں کہ مجھے آدھے گھنٹے ٹویٹر پہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اپنا۔ آدھا گھنٹہ پورا ہوگا ایپ اپنے آپ بلاک ہو جائے گا، تو مجھے وہاں سے آ جانا ہے۔ اب اس چیز میں ہوتا یہ ہے کہ ایپ تو بلاک ہو جاتا ہے، لیکن ابھی موبائلس کے اندر بہت ایزیلی ہم اس کو نکال بھی سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسکرین ٹائم کو۔ تو جب زیادہ ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں تو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، پھر واپس اس کو کنزیوم کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز بھی ہے اس طرح کی، ٹچ گراس نام کی ایک اپلیکیشن آتی ہے، آپ اس کو انسٹال کریں اگر آپ زیادہ ایڈکٹیو ہیں تو جب آپ اس کو انسٹال کریں گے، اس میں آپ ٹائم لمٹ لگائیں گے، تو ہوگا یہ اس سے کہ اس ٹائم لمٹ کے بعد جب وہ ایپ بلاک ہوگا اور جب آپ اوپن کرنے کی بات کریں گے، اس کو ری اوپن کریں گے، تو آپ کو کچھ ریئل لائف کے اس طرح کے ٹاسک دے گا وہ کہ آپ کو بوریت محسوس ہوگی اور آپ نہیں کریں گے اس کو۔ مثال کے طور پر وہ دیتا ہے آپ کو کہ گراس کا فوٹو کھینچو، گراس کا فوٹو کھینچ کے شیئر کرو، اور اس طرح کے کودو، اپنا فوٹو بھیجو، اس طرح کی چیزیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹچ گراس اپلیکیشن نام بتا دی میں نے، تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ ایک چیز اور اس تعلق سے مجھے یہ کہا گیا آرگنائزیشنل اسٹرینتھ بھی، تو تنظیم میں جب ہم انفرادی احتساب وغیرہ کے لیے بیٹھیں تو ہم کوشش کریں اگر مناسب ہو، پاسبل ہو، تو اسکرین ٹائم وغیرہ پر بھی ہم ممبر سے بات کریں۔ میں نے دیکھا عام طور پر ہم اسکرین ٹائم وغیرہ سے نہیں بات کرتے ہیں، ہے نا، جبکہ ایک نوجوان عام طور پر جنرلی ایک ریسرچ کے اکارڈنگ 7 گھنٹے لگ بھگ ڈیلی بیسس پر ٹائم اسپینڈ کرتا ہے ڈیجیٹل ٹولز پر، ڈیجیٹل گیجٹس پر، ڈیجیٹل ڈیوائس پر، جو بھی کہیں ہم اس کو۔ تو ٹریک اور اسکرین ٹائم لمٹ سیٹ کرنا، یہ سب چیزیں۔ ایک چیز اور جس کی طرف مبشر بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا اور فیصل بھائی نے بھی اشارہ کیا، ان نیسیسری ویڈیوز، ان نیسیسری کانٹینٹ کو لائک، کمنٹ کرنا اس طرح، اور انہیں فالوز کرنا، یہ سب اس سے پرہیز کریں۔ اصل میں ہوتا یہ الگوریدم اس طرح بنایا، مبشر بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کے لائک کو ٹریک کرتا ہے، آپ کی ہسٹری کو ٹریک کرتا ہے، اور اس کے بیس پر آپ کو فیڈ کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی کام کے لیے گھستے ہیں، آپ نے اوپن کیا یوٹیوب، آپ گئے، آپ نے دھرو راٹھی کی ویڈیو دیکھنی تھی، آپ نے اس میں کلک کیا اور تبھی نیچے کچھ اس طرح کا کنٹینٹ آ گیا، تو آپ وہاں سے سوئچ کر لیتے ہیں، اس کو ویڈیو ادھر سے بدل لیتے ہیں، تو فوکس نہیں ہو پاتا ہے ہمارا، انٹینشن جو ہے ہمارا وہ تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں لائک وغیرہ جو ہے اس کو پرہیز کریں۔ لائک کرنا ہے تنظیمی چیزوں پہ کریں، ہم اس پہ تو کرتے نہیں ہیں، دوسری چیزوں پہ ہم کرتے ہیں۔ جی، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم فون کے اندر کر سکتے ہیں نا، میوٹ کرنا نوٹیفیکیشنز کو، اور لائک وغیرہ اوائڈ کرنا، لائکس وغیرہ۔ اب یہ کہ پریکٹیکل لائف میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہمارا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم ڈیجیٹل منیملسٹ بن سکتے ہیں، کم سے کم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہے چوز الٹرنیٹ آپشنز، الٹرنیٹ آپشن استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اگر میں ایکس ٹویٹر کو نیوز کنزیوم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، خبر دیکھنے کے لیے، تو ہم اس کو موڈ کو سوئچ کریں، اخبار وغیرہ، میگزین وغیرہ پڑھیں، اس کا استعمال کریں، تو ہوگا اس سے یہ کہ آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ کم ہوگا، اور جب آپ پریکٹیکل چیز کریں گے تو اس سے دور بھی رہیں گے، آپ کا فوکس بھی دھیرے دھیرے بڑھے گا، جس طرح فیصل بھائی نے اشارہ کیا تھا کہ دھیرے دھیرے چیزیں بڑھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد گیدرنگ وتھ فیملیز۔ آج کے دور میں جہاں نوجوان اکیلا پن، انفرادیت پر کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ ان نوجوانوں کو ہم اپنی طرف لائیں، یا پھر کہیں اس کو محفلوں کی طرف لائیں، محفلوں کی طرف ان کا رخ کریں، تو ہوگا یہ اس سے کہ جو ان کا جو انفرادیت ہے وہ ختم ہوگی۔ اور اس تعلق سے کئی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم، جو فری ٹائم ہے، اس کو آپ اسپینڈ کریں فیملیز کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اچھی صحبت میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ اجتماعیت میں ہونا چاہیے، گیدرنگ کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر یہ آف لائن میٹنگس وغیرہ، آف لائن میٹنگس مطلب یہ نہیں کہ ہم بار بار آف لائن میٹنگس بٹھائیں، مجبوری ہو، مجبوری نہ ہو تو بھی۔ آف لائن میٹنگس مطلب میں اگر مبشر بھائی سے مل سکتا ہوں تو کوشش کروں کہ ہم ان سے ملاقات کر کے بات کریں، یا فون پر یا اس طرح سے چیزیں نہ کریں۔ عام طور پر ہوتا ہے ہم ٹیکسٹ اور واٹس ایپ پر زیادہ لگتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارا
واٹس ایپ کا اسکرین ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں، تجربہ کریں، اگر آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں تو لگ بھگ 1 گھنٹے کے آس پاس ہمارا ہوتا ہے واٹس ایپ ٹائم بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، آج کا کوئی مت دیکھنا آج کا کم ہوگا، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کرے جا رہے ہیں، میسج پہ میسج کرے جا رہے ہیں، تو یہی ہوتا ہے ہمارا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ملاقات کریں، ہم آف لائن ملاقات کریں، اگر ملاقات پاسبل نہیں ہے تو شیڈیول کریں اس کو، کال کو، اور کال پر بات کریں، ہم اس سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کال بھی نہیں کر پاتے ہیں تو آڈیو وغیرہ شیئر کر کے اس طرح کریں۔ پھر ایک چیز اور کہ ڈیجیٹل ایڈکشن وغیرہ کے چلتے ایک بڑی بیماری، کئی طرح کی بیماریاں ہیں ایسے تو، لیکن نوجوانوں کے اندر ایک انسومنیا اور اوبیسٹی اور نیند کو لے کر جو بیماری ہیں، اور موٹاپے کو لے کر ہیں، اور اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں۔ تو ان سب سے لیے ایک ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ فون کو سونے سے 1 گھنٹے پہلے بند کرنا، اور اٹھنے کے 1 گھنٹے بعد اس کا استعمال کریں۔ یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے یہ، کہ آپ سو رہے ہوں اس سے 1 گھنٹے پہلے بند کریں اس کو، کتنا ہی آپ پروڈکٹیو کام کر رہے ہوں نا، 1 گھنٹے پہلے بند کرنا، بیکاز وہ جو نیند کا ہارمون ہے میلاٹونک اس طرح کچھ نام ہے اس کا، تو اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، وہ اس کا دشمن ہے اسکرین ٹائم، بلو لائٹس جو ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بند کریں اسکرین ٹائمز کو اپنا 1 گھنٹے پہلے۔ پھر اس کے بعد ایک ہے ڈیجیٹل فاسٹنگ، جس کو ہم ڈیجیٹل ڈیٹاکس بھی کہتے ہیں۔ ایک دن اس طرح گزاریں کہ بغیر فون کے گزاریں، آپ کوشش کریں اس طرح۔ جب آپ گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا ایڈکشن ہے اور مجھے کتنا امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ تو ڈیجیٹل فاسٹنگ میں کئی طریقے ہوتے ہیں، یا فون رکھ کے آپ باہر چلے جائیں نا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جیب میں پیسے رکھنے سے پہلے فون رکھ لیتے ہیں، کہیں رہ نہ جائے یہ، تو فون کو گھر پہ رکھیں اور پھر باہر گھومنے جائیں، ٹہلنے جائیں، اس طرح کی چیزیں کریں۔ ڈیجیٹل فاسٹنگ کے تعلق سے ہم تنظیم میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تربیتی پروگرام وغیرہ میں فون سب کے جو انتظامیہ ہیں ان کے پاس جمع ہوں۔ ہم نے پریکٹس کی تھی لیکن میرے خیال سے نہیں ہو پائی برابر، وہ امپلیمنٹ برابر نہیں ہو پائی وہ، حالانکہ یہ بہت کارگر ثابت ہوتی ہے اگر ہم اس کو برابر کام کرتے تو۔ فزیکل ایکٹیو رہیں، اور یہ چیز ہے کہ فزیکل آپ ایکٹیو رہیں۔ آپ اگر فارغ ہیں تو انسٹاگرامس کی ریلز اسکرول کرنے کے بجائے آپ ریڈنگز کریں، اور یا پھر آپ ٹہلیں، کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ ٹہلیں بھی ایسے ہی، اور نئی نئی اسکلز سیکھیں، سوئمنگس وغیرہ سیکھیں، اس طرح کی۔ آپ فارغ ہیں تو اس فراغت کا آپ آف لائن چیزوں پر استعمال کریں، اس کا آن لائن چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ اگر آن لائن کر رہے ہیں تو بہت پروڈکٹیو چیز ہونی چاہیے، اسکلس وغیرہ بیس ہونا، اسکل سیکھیں۔ جس طرح گوگلس بھی کئی طرح کے اسکلس دیتا ہے، EDX نام کی ایک ویب سائٹ ہے، وہ بھی کس طرح کے آن لائن کورسز چلاتی ہے، تو اس پر آئیں آپ اور اس کو نئی نئی چیزیں سیکھیں، ہے نا۔ اس سے آپ پروڈکٹیو ہوں گے، اور آپ کا جو فضول ٹائم جو ہے اس پر اسکرین پر وہ کم ہوگا آپ کا۔ تو یہ کچھ چیزیں جو کارل نیوپورٹ نہیں جو مجھے نظر آئیں، لیکن کارل نیوپورٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت معمولی ہیں۔ اگر آپ بڑا خواب دیکھتے ہیں ڈیجیٹل منیملسٹ بننے کا، تو اس کو ایک بڑا کام کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو۔ تو وہ 3 اصول بتاتے ہیں، آخر میں یہ 3 اصول بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ 4 اسٹیپس دیتے ہیں ایکچولی، ان کا کانسیپٹ ہے ڈیجیٹل ڈیکلیٹر، وہ ڈیکلیٹر کہتے ہیں اس کو، اور وہ 4 اسٹیپس دیتے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ تو یہ ڈیفائن یور ٹچ رولس، آپ ٹچ رولس کو ڈیفائن کریں۔ آپ جو فیصل بھائی نے کہا تھا کہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا، ہم کیوں اوپن کر رہے ہیں کسی اپلیکیشنس کو، کوئی ویب سائٹ کو، تو وہ چیزیں ڈیسائیڈ کرو کہ 30 منٹ کے لیے کون سا ٹولس رکھیں، اور کون سے ٹولس کو ہم ضرورت ہے، کون سی چیز ہماری پروڈکٹیوٹی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اس چیز کو آپ ڈیسائیڈ کریں، پہلے اس کی پرائیورٹی سیٹ کریں اس کی، اور باقی کے جو ایپس ہیں ان کو ڈیلیٹ مار دیں، میں نے شروع میں بھی بات بتائی۔ پھر اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں کہ اسی ایپ سے آپ 30 دن کے لیے بریک لے لیں۔ مثال کے طور پر اگر انسٹاگرام ہے یا ایکس ہے اور میرا کام کا نہیں، اننیسیسری ہے وہ، تو 30 دن کے لیے میں اس کو انسٹال کر دوں، 30 دن کا میں اس سے بریک لوں، اور پھر ان 30 دنوں میں جو وہ ٹائم میرا اننیسیسری ویب سائٹس پر، اننیسیسری اپلیکیشنس پر استعمال ہو رہا تھا، اس کو اب میں فزیکل میں کہیں لگاؤں، اس کو کہیں نئی چیزیں سیکھوں، اس طرح کی چیزیں کروں میں۔ 30 دن بعد پھر جب آپ واپس سے دیکھیں
اپنا جائزہ لیں کہ وہ واقعی میرے لیے بہت ضروری تھا وہ ایپس. مان لو میں نے اگر 30 دن پہلے ایکس ڈیلیٹ مارا تھا, کیا میرے لیے وہ ضروری تھا؟ میرے کوئی ہرڈل بنا میری روزمرہ کی چیزوں میں؟ کوئی ایسی چیز آئی جس سے بغیر میں کام نہیں کر پایا, یا اس طرح کی چیزیں, کچھ چیزیں اٹکی ہوں میری؟ اگر نہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو چھوڑ دیں آپ, ورنہ آپ اس کو لیں, اور لیتے بھی ہیں آپ تو پھر وہی چیزیں جو رول لاگو ہوتے ہیں کہ آپ اس کی نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کریں, ایسا کریں کہ وہ ڈسٹرب نہ کرے آپ کو. آپ ایک اسپیسیفک ٹائم لیں اور اس کے اندر کریں. ایک تیرے کی ذمہ دار بھی ہے کہ کہتے ہیں اس پر کہ اگر آپ کو فون کا زیادہ کام ہے تو آپ یہ کریں کہ گھنٹے میں 1 گھنٹے کے اندر 5 منٹ بریک دیں, 5 منٹ کے گیپ پر کریں آپ. مثال کے طور پر 55 منٹ میں کوئی دوسرے کام کروں اور 5 منٹ پھر فون لے لوں, پھر 55 منٹ کام کروں, پھر 5 منٹ فون لوں. بار بار آپ فون چیک کریں اگر کرنا چاہیں تو, اگر بہت زیادہ مزید کام ہے تو. یہ کچھ چیزیں تھیں ڈیجیٹل منیملزم کے تعلق سے. مائنڈفل کنزمپشن میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ جب اپلیکیشنس یا ویب سائٹس پر جا رہے وزٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ کتنی سیف ہے ویب سائٹ ہے, کتنی سیکیورڈ ویب سائٹ ہے وہ نا, ورنہ پھر سائبر بولنگ اور ہیکنگ کے شکار بن جاتے ہیں عام طور پر, جو اس طرح بڑھتی جا رہی ہے, ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ چیز مائنڈفل کنزمپشنز کے اندر آتی ہے. آپ کو مقصد ہونا چاہیے. آپ کسی اپلیکیشنس کو اوپن کر رہے ہیں تو مقصد نہیں ہوگا تو آپ پھر ادھر سے ادھر در بدر ٹھوکریں کھاتے پھریں گے ویڈیوز میں, تو اس کے لیے مقصد بھی ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ڈیجیٹل منیملزم کے تعلق سے جو فونز کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں, فزیکل لائف کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو میری نظر جن پر پڑی, جتنا میں نے پڑھا تو یہ ساری چیزیں اس کو آپ کو سمرائز کر کے آپ لوگوں کے بیچ میں رکھی ہیں. اور بھی چیز پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اگر ہیں تو.